ابھی پڑھو، ابھی دولت کے ڈھیر، ابھی ابھی اثر کرنے والا، 3 منٹ میں بیڑے پار کرنے والا دنیا کا ایسا سچا عمل میرے دوستو، جسے سن کر پڑھنے والے کی غربت اور غریبی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ دیکھیں اب تک پوری دنیا میں 70 سے 80 ہزار بندہ اس نایاب عمل کو پڑھ کے مجھ سمیت فقیر سے بادشاہ بنائے۔ دیکھیں میں نے آپ کو کوئی جھوٹی کہانیاں، جھوٹے قصے، جھوٹے وعدے نہیں کرنے، میں نے آج آپ کو سچا وظیفہ بتانا ہے، ایسا وظیفہ میرے دوستو جسے پڑھتے ہی ہر طرح کی مشکل پریشانی کا سیکنڈوں میں خاتمہ ہوگا۔ 3 منٹ میں پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اللہ والو، اب آپ نے کرنا کیا؟ دیکھیں اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، قرضے کے لیے، بیماری کے لیے، بے اولادی کے لیے، ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، یہ تمام چیزیں آپ نے اکٹھی پڑھنی ہیں۔ اور ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، 1 منٹ کا بچوں والا آسان سا عمل ہے، ساری زندگی انشاءاللہ بیٹھ کر کھاؤ گے۔ جادو ختم، بندش ختم، بد نظر ختم، بیماری ختم، بے اولادی ختم، ہر طرح کی غربت اور غریبی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ دیکھیں میں نے اس عمل کو پہلے خود پر آزمایا ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار، اللہ کی قسم، یہ عمل جب پڑھا، یقین کریں پہلے ہی دن اللہ پاک نے 40 لاکھ کا مالک بنا دیا۔ یہ وہ عمل ہے میرے دوستو جسے پڑھتے ہی آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ آپ اس عمل کی ترتیب، طریقہ سنیں گے نا، دیکھیں بظاہر تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کی ترتیب اور طریقہ پوری دنیا کے تمام وظیفوں سے الگ ہے۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے کہ 2 بار یہ پڑھ، 3 بار یہ پڑھ، تیرے کام بن جائیں گے۔ نہ، یہ دنیا کا سب سے مجرب ترین عمل ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر تنہائی میں بیٹھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دیکھیں میرے غریب دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ایک سورت انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ ایسی سورت جسے پڑھنے والا کبھی محرومی کا شکار نہیں رہتا، ایسی سورت جس کے نزول پر خود اللہ نے اپنے محبوب کو کثرت عطا کی خوشخبری دی۔ جی ہاں، یہ ہے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ کوئی عام وعدہ نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو بے شمار خیر، بے انتہا رزق اور نہ ختم ہونے والی برکتیں عطا کر دی۔ سوچیں جب اللہ اپنے نبی کو کثرت عطا کر رہا ہے تو جو شخص اس صورت سے جڑ جائے وہ کیسے خالی ہاتھ رہ سکتا ہے؟ صحابہ کرام جب تنگی فکر یا بادل کی بے چینی محسوس کرتے تو وہ قرآن کی چھوٹی صورتوں میں چھپے بڑے رازوں کو پکڑ لیتے، اور سورہ کوثر ان میں سب سے بڑا خاص راز تھی۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ رزق صرف مال نہیں، رزق سکون بھی ہے، عزت بھی ہے، محبت بھی ہے، اور وہ برکت جو تھوڑے کو بھی بہت بنا دیتی ہے۔ دیکھیں دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کم کماتے ہیں مگر ان کے گھروں میں خوشی ہی خوشی ہوتی ہے، اور کچھ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا۔ فرق کیا ہے؟ فرق میرے دوستو کوثر کا ہے، فرق ہے اس راز کا جو اللہ نے اپنے بندوں کو دیا۔ میرے دوستو، جب بندہ دل کی گہرائی سے یہ مان لے کہ دینے والا صرف اللہ ہے اور وہی کوثر عطا کرنے والا ہے، تو پھر اس کے دروازے پر ایسے دروازے اس کے کھلتے ہیں جن کا تصور بھی ممکن نہیں۔ میرے دوستو، انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں گواہ ہیں کہ جب انہوں نے اللہ پر مکمل بھروسہ کیا تو بنجر زمینوں میں بھی رزق کے چشمے پھوٹ پڑے اور ناممکن راستے بھی آسان ہو گئے۔ بس یاد رکھیں، سورہ کوثر صرف پڑھنے کی صورت نہیں، یہ یقین کی صورت ہے، یہ شکر کی صورت ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ میرے رب کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جب یہ یقین دل میں اتر جائے تو پھر فکر، تنگی اور محرومی سب خود بخود ختم ہونے لگتے ہیں۔ تو آج اپنے دل میں یہ چراغ جلا لیں کہ میرا رب کوثر دینے والا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو حساب سے نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس کے ہاتھ
جس کے ساتھ اللہ کی کوثر ہو، اس سے دنیا کی کوئی کمی کبھی تنگ نہیں کر سکتی۔ میرے دوستو دیکھیں، آپ نے سورہ کوثر کو ایمانداری سے بتائیں اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج اس عمل میں جب ان تمام چیزوں کے ساتھ سورہ کوثر پڑھیں گے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں صرف 3 منٹ میں پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ 3 منٹ میں ظالم ضدی شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، بیماری دور، غریبی دور، دنیا کی ہر مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔ لیکن آپ نے صرف ایک چیز نہیں پڑھنی، دیکھیں یہ تمام چیزیں پڑھنی ہیں، ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ اپنی مرضی کے دن پڑھیں، اپنی مرضی کی جگہ پڑھیں، اپنی مرضی کے وقت پڑھیں، یعنی کہ نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، جب دل چاہے، جہاں دل چاہے تنہائی میں بیٹھ کر یہ تمام چیزیں پڑھیں، اور آخر میں اللہ پاک سے مانگ دے کیا تو اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ کیا تو اپنے لیے اپنی غریبی کو دفن کرنے کے لیے، میں نے کل بھی تقریباً 40 سے 45 بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا، اللہ کی قسم ایک بھائی کا 36.5 لاکھ کا قرضہ 3 منٹ میں اللہ نے معاف کروایا، اتنا تیز اثر کرنے والا۔ اور کل ایک بہن کا معاوضہ دے کر تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 7 سالوں سے ماں کے گھر بیٹھی ہوئی تھی، شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، 3 سال تک شوہر مار رہا تھا، اور پھر ماں کے گھر بچوں سمیت چھوڑ دیا، 2 بچے بھی تھے، اور یقین کرے بچے بھی بڑے ہو چکے تھے۔ اور وہ عورت روتی ہوئی کل مجھے کہتی ہے جناب ہر چیز آزمالی ہے لیکن ظالم ضدی شوہر کے دل کو نہ پگھلا سکی۔ میں نے کہا بی بی فکر نہ کر، صرف یہ چھوٹا سا عمل 3 بار پڑھ لے، اگر تیری تقدیر نہ بدلے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ صرف 15 منٹ میں اس کا ظالم ضدی شوہر اپنے ماں باپ کو لے کر، اپنی بہنوں کو لے کر اس کے پاؤں میں پڑ گیا۔ یقین کرے میرے دوستوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا یہ عمل واقعی دنیا کا سب سے نایاب عمل ہے، جس کو میں نے دیا آج تک اس نے جھولیاں بھر کر دعائیں دی، بے روزگاروں کو روزگار مل گیا، بے اولادوں کو اولاد مل گئی، بیماروں کی بیماری دور، جادو ختم، بندش ختم، بد نظر ختم، اے میرے غریب قرضے ختم، ظالم شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں۔ اللہ والو اب آپ نے کرنا کیا؟ دیکھیں آپ نے یہ تمام چیزیں کیسے پڑھنی، دیکھیں لیکن جب آپ استغفر اللہ پہ آئیں گے، دیکھیں استغفر اللہ جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، استغفار پڑھو، ویڈیو مت کاٹ، ویڈیو مت اسکپ کر، کیونکہ تو یہ ویڈیو اسکپ نہیں کرے گا تو اپنے نصیب پر کلاڑی مارے گا۔ اے میرے غریب ویڈیو مت چھوڑ، یہ ویڈیو تیری زندگی بدلنے والی ہے، تجھے فقیر سے بادشاہ بنانے والی ہے۔ اب آپ نے دیکھے استغفر اللہ کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن اب راز سمجھنا، اس میں راز کیا ہے، اس میں الگ کیا ہے، خود فیصلہ کرنا، ایمانداری سے بتانا۔ استغفر اللہ کے ساتھ آپ نے یا غنیوں کو شامل کرنا ہے۔ دیکھیں جو آخر تک پوری ویڈیو دیکھے گا نا، عمل اس کے سمجھ میں آئے گا، جو درمیان میں پہلے دوسرے تیسرے وظیفے کو کاٹ دے گا تو پھر آخر میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو مہربانی کر کر اپنے اوپر تھوڑا سا احسان کر لو، خدا را یہ چھوٹا سا عمل تنہائی میں بیٹھ کر پہلے سمجھو، اور پھر میری ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد اسی وقت جہاں موجود ہو پڑھ لینا۔ دیکھیں کوشش کرنا عمل کو شروع کرنے سے پہلے تنہائی میں بیٹھیں، اور ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھیں۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں، اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ اللہ والو کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، میرے غریب دوستو آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے اس عمل کے اندر سب سے قیمتی اور طاقتور وظیفہ جو کہ اس عمل کے اندر شامل کرنا ہے میرے دوستو، یہ وظیفہ سورہ کوثر کا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے دوستو آپ نے صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ کو 3 بار میری بتائی بھی ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو استغفر اللہ، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک ایسا لفظ جو زبان پر ہلکا ہے مگر تقدیر پر بھاری پڑتا ہے، ایک ایسا عمل جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، وہ ہے استغفر اللہ۔ یہ صرف معافی مانگنا نہیں، یہ اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، یہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا ہے اور اللہ کی رحمت کو آواز دینا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے میرے دوستو استغفر اللہ، تو صرف وہ الفاظ نہیں بول رہا ہوتا، وہ اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے جو کہتا ہے آؤ میں تمہیں خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ قرآن میں بار بار ایک راز بتایا گیا کہ
جہاں استغفار ہوتا ہے وہاں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں, بارشیں برستی ہیں, زمین زرخیز ہو جاتی ہے اور رزق ایسے بڑھتا ہے کہ انسان حیران رہ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی محنت کے باوجود پیسے نہیں ٹھہرتے, گھر میں بے برکتی ہوتی ہے, دل بے سکون رہتا ہے. یہ سب کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی ہماری زندگی میں استغفار کم ہو جاتا ہے. صحابہ کرام جس مشکل میں آئے, یعنی کہ جب کبھی مشکل میں آتے تو وہ صرف دنیاوی تقدیر یعنی تدبیر نہیں کرتے تھے, وہ صرف فوراً استغفار کی طرف رجوع کرتے. ان کا یقین تھا کہ جب گناہ بٹ جائیں گے تو رحمت خود راستہ بنا لے گی. میرے دوستو, استغفر اللہ کا اصل راز کیا ہے؟ یہ کہ بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے, اور جب بندہ رب سے جڑ جائے تو پھر رزق رک نہیں سکتا. میرے دوستو, برکت کم نہیں ہو سکتی اور قسمت سوئی نہیں رہ سکتی. سوچے اگر ہر سانس کے ساتھ استغفر اللہ شامل ہو جائے تو دل ہر وقت اللہ کی طرف جھکا رہتا ہے, تو کیا ہوگا میرے دوستو؟ ایسے راستے کھلیں گے جہاں سے آپ نے کبھی امید بھی نہ رکھی ہو, ایسے مواقع ملیں گے جو عقل سے باہر ہوں. تو آج سے میرے دوستوں اس عمل میں اپنی زبان کو استغفار کا عادی بنا لیں, اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑ لیں, کیونکہ یاد رکھیں استغفر اللہ صرف گناہوں کو نہیں مٹاتا, یہ فکر کو, غریبی کو مٹاتا ہے, یہ تنگی کو بھی ختم کرتا ہے. یہ انسان کو ایسی دولت دیتا ہے جو صرف پیسوں میں نہیں بلکہ سکون, عزت اور برکت میں نظر آتی ہے. اور جب اللہ معاف کرتا ہے تو پھر دیتا بھی ایسے ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. میرے دوستو, ہم نے اپنی زندگی میں استغفر اللہ کو ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا, لیکن آج کے اس نایاب عمل میں آپ نے جیسے ہی اس طاقتور عمل کو شروع کیا, درود شریف ایک بار پڑھا, کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہے. دیکھیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بہن بھائی اگر کہتا ہے کہ جناب عالی مجھے درود شریف نہیں آتا, میں کیا کروں, میرے غریب فکر نہ کرنا. اگر آج آپ کو درود شریف نہ بھی آئے تو بھی آپ نے بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے, اور فٹافٹ سے آپ نے یعنی کہ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اور انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, آپ نے صرف اور صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے, اور ایک بار سورہ کوثر انشاءاللہ پڑھتے ہی آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے استغفر اللہ یا غنیو, استغفر اللہ یا غنیو, استغفر اللہ یا غنیو کو اس طاقتور عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ والو, یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے صرف اور صرف اس عمل کی جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہے, آپ نے استغفر اللہ کا یہ معجزاتی وظیفہ صرف اور صرف آپ نے 3 بار پڑھنا ہے. دیکھیں, پہلا وظیفہ سورہ کوثر کا ایک بار پڑھ لیا تو استغفر اللہ کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے, لیکن عمل ختم نہیں ہوا ہے, عمل کا مین حصہ باقی ہے. کیونکہ اب جو میں آپ کو راز بتاؤں گا آپ کی زندگی چند سیکنڈوں میں بدل جائے گی, آپ کی زندگی میں وہ انقلاب آئے گا, وہ خوشی آئیں گی, وہ میرے دوستو دولت کی بارش شروع ہوگی کہ لوگ انشاءاللہ دروازے پر آ کر دے کر جائیں گے, اتنا دے کر جائیں گے انشاءاللہ کہ آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے, واقعی میں کسی نیک بندے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا. میرے دوستو, اب آپ نے تیسرے نمبر پر دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے, جو کہ فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے, جسے پڑھتے ہی میرے دوستو غیب کے بند دروازے کھل جائیں گے, جسے پڑھتے ہی میرے دوستو جان لیوا بیماری ختم ہو جائے گی, جسے پڑھتے ہی وہ مشکلیں, وہ پریشانیاں جو بڑے سے بڑے وظیفے سے دور نہ ہو سکی, انشاءاللہ چند سیکنڈوں میں, منٹوں میں بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا. اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو, یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے. دیکھیں, آپ نے, میں نے, ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا, لیکن میرے غریبوں آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایسا راز, ایسی تسبیح, دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے, لیکن جب تمام خزانے اکٹھے ہو جائیں گے میرے دوستو, دیکھیں تو غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی. دیکھیں میرے دوستو, میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, میں نے اللہ سے کہا تھا, اللہ پاک اگر میرا یہ وظیفہ کامیاب ہو گیا میں دنیا کے ہر غریب بیمار لاچار تک یہ عمل پہنچا دوں گا, اور آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. دیکھیں, یوں تو میں روزانہ بے شمار بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیتا ہوں, لیکن آج میں نے ویڈیو اس کے لیے بنائی کہ یہ عمل عام ہو جائے, یہ ہر غریب بیمار لاچار تک پہنچ جائے. تو اس کے لیے آپ نے بھی اس نیکی میں اپنا حصہ شامل کرنا ہے, اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ ہر غریب بیمار لاچار تک یہ سچا عمل پہنچ جائے. اللہ پاک کے ناموں سے, استغفر اللہ سے اگر محبت ہے, ان کا کلمات سے, تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, کامنٹس
میں اللہ پاک کا نام ضرور لکھیے گا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر والے وظیفے کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے، جس سے پڑھتے ہی اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ دیکھیں میرے دوستو، آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر پہلے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھا، پھر استغفر اللہ یا غنیوں کو پڑھا، اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا۔ میرے دوستو، یہ طاقتور وظیفہ آپ نے صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یہ طاقتور وظیفہ اس عمل کے اندر صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں تمام وظیفے 3 بار پڑھنے ہیں، پورے عمل کو پڑھنے میں صرف 30 سے 35 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے، یعنی آدھی منٹ کے اندر تقریباً آپ لوگ یہ پورا عمل پڑھ لیتے ہیں، اور ساری زندگی اللہ پاک کی میرے دوستوں رحمت و برکتوں کو اپنی زندگی میں آتے ہوئے دیکھتے ہیں، بڑی سے بڑی بیماری کو ختم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں میرے دوستوں۔ اب آپ نے دیکھے 3 وظیفے میں نے آپ تک پہنچا دیے، اب آخری جملے ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، خدا را آخر تک پورا عمل سمجھ لیجیے گا، تاکہ آج کے بعد یہ غریبی، بیماری، تکلیفوں کا دبا یہ تمہاری زندگی میں نہ رہے۔ اب آپ نے میرے غریب دوستوں فوری طور پر عمل کے آخر میں دیکھیں 3 وظیفے بتا دیے، اب 2 چھوٹے سے آسان سے وظیفے باقی ہیں جنہیں آپ نے اس عمل کے آخر میں شامل کرنا ہے۔ اب جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا کو 3 بار پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اس عمل کا سب سے قیمتی اور طاقتور وظیفہ پہلے کلمے کو ایک خفیہ ترتیب سے شامل کرنا ہے، جسے پڑھتے ہی میرے دوستوں ایسی تقدیر سنورے گی کہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بیٹا تو نے ایسا کیا کیا ہے کہ زندگی میں اتنی تبدیلی آ گئی۔ اب آپ نے دیکھے پہلے کلمے کو تو آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن میرے غریبوں آج پہلے کلمے کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج پہلے کلمے کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی انشاءاللہ پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی اور سب سے مجرب ترین وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے غریب دوستو، آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ یعنی کہ پڑھ لیا، دوسرا پڑھ لیا، تیسرا پڑھ لیا، تو اب آپ نے 3 بار اس عمل کے اندر پہلے کلمے کو بھی لازمی شامل کرنا ہے۔ 3 بار پہلا کلمہ پڑھتے دیکھیں، پہلا کلمہ وہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے پر اگر پہلے کلمے کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے پر پوری دنیا کے تمام وظیفے رکھ دیے جائیں تو پہلا کلمہ پوری دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ لیکن آج جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ پہلا کلمہ پڑھ کے تھک گئے ہیں لیکن حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، تو آج پہلے کلمے کو میری بتائی ہوئی ترتیب سے صرف 3 بار پڑھ کر آخر میں اللہ پاک کے 2 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اس میں سے ایک نام ہے میرے دوستوں یا رزاقو کا، اور دوسرا نام ہے یا فتحو کا۔ میرے دوستو ان دونوں کو آپ نے زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جب دونوں دیکھیں یا رزاقو جس کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اے دولت دینے والے، اے خزانے دینے والے، اور ساتھ میں جب یا فتحو پڑھیں گے جس کی قسم رب کریم نے کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتحو کی کہ جو بھی یا فتحو پڑھ کے مجھ سے مانگے گا میں رب اس کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر دوں گا۔ اب آپ نے زندگی میں ان دونوں کو الگ الگ تو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج میرے دوستوں اس لاڈلے اور قیمتی عمل میں جیسے ہی آپ نے 4 وظیفے اس عمل میں پڑھ لی، یعنی کہ پہلے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھا، پھر استغفر اللہ کے ساتھ یا غنیوں کو پڑھا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا کو پڑھا، پھر فوری طور پر آپ نے 3 بار پہلا کلمہ پڑھا، تو آخر میں آپ نے یا رزاقو یا فتحو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا فتحو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتحو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتحو 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو یہ طاقتور وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھ کر آخر میں پہلے تو درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ نے فوری طور پر جیسے ہی عمل کے شروع میں درود شریف پڑھ لیا تو اب آپ نے فوراً سے آخر میں بھی درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر 3 بار آخری وظیفہ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے خوب مانگے گا، انشاءاللہ منٹوں سیکنڈوں میں تقدیر بدل جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔